محسن ملت نائب اعلیٰ حضرت حضور علامہ حافظ عبدالرؤوف صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی کی محفل میں ہم حاضر ہیں، اور یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج اب ہم اپنے اس محسن کی محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ A4 انصاری تنظیم اور مولانا مفتی ندیم صاحب کا دولت خانہ، اسی کے سائے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نواسہ محسن ملت حضرت علامہ حافظ عبدالرؤوف صاحب علیہ الرحمہ یعنی حضرت مولانا ظفر الحسن صاحب بھی محفل میں جلوہ بار ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ محفل میں جلوہ بار علماء کرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محسن ملت علامہ حافظ عبدالرؤوف صاحب علیہ الرحمہ سے ہمارے بہت گھریلو تعلقات تھے، اور ہمارے والد حاجی محمد ابراہیم دلال مرحوم پورا دن اشرفیہ میں رہتے تھے، حضور حافظ ملت کی خدمت میں، حضور حافظ عبدالرؤوف صاحب علیہ الرحمہ کی خدمت میں اور اشرفیہ کی خدمت میں وہ گزارتے تھے پورا دن۔ صبح میں آتے تھے 10 بجے، تو پھر رات ہی میں وہ 8 بجے 9 بجے 10 بجے جاتے تھے۔ بہرحال حضرت علامہ حافظ عبدالرؤوف صاحب علیہ الرحمہ کی خدمات کیا ہیں، ہم نے آنکھوں سے انہیں ضرور دیکھا ہے، لیکن ان کی حیثیت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ہم نہیں بیان کر سکتے۔ جب حافظ ملت نے فرما دیا کہ یہ میرے شاگرد ہیں، اور وہ بھی گھر میں نہیں، تنہائی میں نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوئی استاد اپنے شاگرد کے بارے میں جلدی ایسا نہیں کرے گا۔ محفل میں، مشاعر شریف میں حضور حافظ ملت نے فرمایا کہ یہ حافظ جی میرے شاگرد ہیں، لیکن اللہ نے مجھ سے زیادہ ان کو علم دیا ہے۔ تو اب اسی ایک جملے سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت حافظ عبدالرؤوف صاحب قبلہ رحمہ کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اور حضور حافظ ملت کی نگاہ میں کتنی اہمیت تھی، ان کی کتنی اہمیت تھی کہ حضور حافظ عبدالرؤوف صاحب علیہ الرحمہ کا جب وصال ہوا اور دروازے پر جب جنازہ رکھا گیا زیارت کے لیے، تو حضور حافظ ملت وہاں جنازے کے پاس کھڑے تھے، میں بھی بغل میں تھا۔ جب چہرہ کھولا گیا اور حضور حافظ ملت کی نگاہ ان کے چہرے پر پڑی، تو بے اختیار حضور حافظ ملت رو پڑے، اور ان کی زبان سے نکلا کہ آج میرا داہنا بازو ٹوٹ گیا۔ یہ جملہ بھی ان کی عظمت اور ان کی رفعت اور ان کے مرتبے کی نشاندہی کرتا ہے۔ حضور حافظ عبدالرؤوف صاحب علیہ الرحمہ کتنے صابر تھے، کتنے شاکر تھے، زہد و تقوی والے تھے۔ ان کی سادگی اور ان کا کردار وہ تو عام طور سے لوگ جانتے تھے، دیکھتے تھے۔ سادگی کا یہ حال تھا، اور انکساری کا یہ حال تھا کہ اشرفیہ کے سامنے ایک حلوائی کی گھر ہے، دکان ہے، حضرت آتے تھے جاتے تھے۔ ایک دن حلوائی کہنے لگا کہ مولوی صاحب توری پگڑیاں کب بنائی؟ جبکہ حافظ عبدالرؤوف صاحب علیہ الرحمہ اس وقت اشرفیہ کے استاذ تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ارے یار تم کیسے کہہ رہے ہو، میں پڑھا رہا ہوں، میں استاذ ہوں، میں یہ نہیں۔ ان کی انکساری دیکھیے، کہہ رہے ہیں بابو جب میں پڑھ لوں گا تب نہ میری پگڑیاں بنائے گی، یہی کہہ کر کے چلے گئے۔ یہ ان کی انکساری، اور ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ بہت ہی سادہ کرتا اور پاجامہ استعمال فرماتے تھے۔ بیٹھنے کا عالم یہ تھا کہ دونوں گھٹنے کو اٹھا کر کے اسی کو ہاتھ باندھ کر کے
اور ویسے ہی بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے۔ وصال کی شب میں ہمارے حضرت مولانا ظفر العلم صاحب کی نانی صاحبہ یعنی حضرت کی اہلیہ رات میں دوا ووا کھلا کر کے کھانا ہونے کے بعد جا کے آرام کرتی تھی۔ کھانا کھا لیے تھے، دوا کھائے کہ نہیں کھائے، حضرت کی اہلیہ آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ چارپائی پر حضرت پیر لٹکا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیونی ایسے لگا کر کے، ہاں جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی سے بات کر رہے ہیں، اور چارپائی کے سامنے 4 کرسیاں رکھی ہوئی تھی لائن سے، ایسا لگ رہا تھا کہ کرسیوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ان سے بات کر رہے ہیں۔ جب حضرت کی اہلیہ گئیں تو حضرت نے کہا کہ ارے تم کیوں پریشان ہو، مجھے تو کل جانا ہی ہے، تم جاؤ آرام کرو۔ اب اس جملے میں کیا تھا ہر آدمی کیا سمجھ پائے گا۔ اور اس کے بعد صبح ہوتی ہے، دوپہر میں ان کے طبیعت ناساز ہوتی ہے، لے جا رہے تھے اعظم گڑھ، راستے ہی میں ان کا وصال ہو گیا۔ تو اب کون جانتا تھا کہ حضرت اپنے وصال کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کی اہلیہ گئیں اور جا کر کے وہ سو گئی۔ اب وہ 4 کرسیوں کا معاملہ کیا ہے وہ ہم اور آپ کیا سمجھیں گے، اللہ جانے اور حافظ عبدالرؤف صاحب جانے۔ تو حافظ عبدالرؤف صاحب کی شان بہت بلند تھی، بہت ہی عظمت والے حضور حافظ عبدالرؤف صاحب تھے۔ بہرحال تحدیث نعمت کے طور پر یہ بھی جملہ کہہ دوں کہ الحمدللہ میں جب 5ویں جماعت پڑھ چکا تو حضرت نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ اب آگے کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا انگریزی پڑھائیے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو حضور حافظ عبدالرؤف صاحب کے پاس جب والد صاحب گئے تو والد صاحب بغیر ان کے مشورے سے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت اسماعیل 5 پاس کر چکا ہے، اب کیا کریں؟ تو کہا آپ اس کو عالم بنائیے۔ بس فوراً وہیں میں بیٹھا تھا، ایک طالب علم سے انہوں نے فارسی کی پہلی منگائی، والد صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، فارسی کی پہلی منگائی اور انہوں نے بسم اللہ کری، بسم اللہ کرا دی۔ اس کے بعد دوسرے دن سے میں حضرت علامہ سید شمس الحق صاحب علیہ الرحمہ کے یہاں فارسی پڑھنے لگا۔ بہرحال اس کی برکتیں مجھے بہت ملی اور ان کا فیضان بھی مجھے بہت ملا ہے۔